السلام علیکم ڈیفینس ایورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز کی جانب سے شاہپت 3 ڈرون کی ڈیولپمنٹ پر بات کریں گے۔ امریکہ کا بڑے دفاعی بجٹ کا اعلان، اکینجی ڈرون سے ایک اور سپر سونک میزائل کی ٹیسٹنگ، یو ایس شپ کی پاکستان آمد، F-35 سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز اس وقت شاہپت 3 ڈرون پر کام کر رہی ہے، جبکہ اس گروپ 4 کے ڈرون کو آئیڈیاز دفاعی نمائش میں اس سال باقاعدہ ریویل کیا جائے گا۔ شاہپت 3 جہاں شاہپر کے پہلے ویریئنٹ سے زیادہ پے لوڈ کیری کر سکے گا، جبکہ اس میں بہتر انڈیورنس اور رینج جیسی صلاحیت بھی موجود ہوگی۔ شاہپر 3 شاہپر سیریز کے دیگر ڈرون سے ڈیزائن میں بھی مختلف ہے، اور شاہپر 3 کے 2 مختلف ویریئنٹس کڈز کی جانب سے ایک پوسٹر کے ذریعے پہلے ڈسپلے کیے گئے تھے، جس میں سے ایک پر 140 ہارس پاور کا انجن جبکہ دوسرے پر 170 ہارس پاور کے انجن کا استعمال کیا جانا ہے۔ 140 ہارس پاور کے انجن کے ساتھ یہ ڈرون 3000 کلومیٹر کی رینج اور 28000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکے گا۔ اس کی آرمڈ کنفیگریشن میں انڈیورنس 17 آورز ہوگی۔ 170 ہارس پاور کے انجن کے ساتھ یہ ڈرون 35000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کرنے اور 20 گھنٹے کی انڈیورنس آفر کرے گا۔ شاہپر 3 400 سے لے کر 530 کلو گرام تک ایکسٹرنل پے لوڈ کیپیسٹی کے ساتھ آفر کیا جائے گا۔ اس پر ٹوٹل 6 ہارڈ پوائنٹس دیے گئے ہیں، جس پر یہ ورائٹی آف ویپنز حتیٰ کہ مقامی لیزر گائیڈڈ بامز کے منی ورژن کو بھی کیری کر سکے گا۔ خیال رہے کہ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز نے اب سے چند روز پہلے 11 دوست ممالک کے عسکری وفود کو شاہپر 2 بلاک 2 ڈرون سے متعلق لائیو فائرنگ ڈیمونسٹریشن کے ساتھ ساتھ اس ڈرون کے گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن اور دیگر فیچر سے متعلق بریفنگز دی تھیں۔ فرینڈز، امریکہ نے مالی سال 2025 کے لیے اپنے دفاعی بجٹ کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کی جانب سے ٹوٹل 895.2 ارب ڈالر کا بجٹ دفاع کے لیے مختص کیا گیا ہے، جس کی اب کانگریس سے اپروول باقی ہے۔ اس 800 سے زائد ارب ڈالر کے دفاعی بجٹ میں یو ایس ایئر فورس کے لیے 188.1 ارب ڈالر مختص کیے گئے ہیں، جس کے تحت اس نے نہ صرف آنے والے عرصے میں F-35 بلکہ F-15EX فائٹر جیٹس بھی ایکوائر کر رہے ہیں۔ اس رقم میں سے یو ایس نیوی کے لیے 257.6 ارب ڈالر مختص ہیں، جس میں سے 8.2 ارب ڈالر ورجینیا کلاس سب مرینز اور دیگر ویپنز کی ایکوزیشن کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یو ایس آرمی کے لیے 185.9 ارب ڈالر مختص ہیں، جبکہ یو ایس آرمی اس سے پہلے ہی فیوچر اٹیک ریکانسنس ایئر کرافٹ یعنی فارا پروجیکٹ کو کینسل کر چکی ہے۔ خیال رہے کہ یو ایس ایئر فورس 250 سے زائد طیاروں کو آنے والے عرصے میں ریٹائر کرنے کا اعلان کر چکی ہے، جبکہ ان طیاروں کی مرحلہ وار ریٹائرمنٹ کے ساتھ مختلف نئے فائٹر ایئر کرافٹ مرحلہ وار انڈکٹ کیے جائیں گے۔ فرینڈز، ترکی کے اکینجی ڈرون نے راکٹسان کے ایک اور سپر سونک میزائل کو آج کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق راکٹسان کے UAV 122 میزائل کو، جس کو ہائیلی پریسائز اور ہائیلی منووریبل قرار دیا گیا ہے، اس سپر سونک میزائل کو اکینجی B ڈرون سے کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا گیا۔ خیال رہے کہ UAV 122 بنیادی طور پر راکٹسان کے تیار کردہ گراؤنڈ لانچ گائیڈڈ راکٹ کا ایئر لانچ ویریئنٹ ہے، جس کو خاص طور پر ڈرونز کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اکینجی ڈرون راکٹسان کے ہی تیار کردہ UAV 230 کو بھی 2 مرتبہ کامیابی سے ٹیسٹ فائر کر چکا ہے۔ جہاں UAV 230 کی رینج 150 کلومیٹر سے زائد بتائی جاتی ہے، وہیں UAV 122 میزائل کی رینج 50 کلومیٹر متوقع ہے۔ ان دونوں میزائلز کو سپر سونک میزائل قرار دیا جاتا ہے، اور یہ بنیادی طور پر ایئر لانچ بیلسٹک میزائل کی طرح کام کرتے ہوئے اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ فرینڈز، ترک ساختہ اکینجی ڈرون کے ساتھ اب تک کئی طرح کے ویپنز انٹیگریٹ اور ٹیسٹ فائر کیے جا چکے ہیں، اور آنے والے عرصے میں اس پر AESA ریڈار کی انٹیگریشن اور ایئر ٹو ایئر میزائلز کی انٹیگریشن متوقع ہے۔ یہ ڈرون اب تک جہاں کئی طرح کے ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنز کو کامیابی سے ٹیسٹ فائر کر چکا ہے، وہیں اس نے حال ہی میں اینٹی شپ کروز میزائل کو بھی کامیابی سے ٹیسٹ فائر کرنے کا تجربہ کیا ہے۔ اس قسم کے ورائٹی آف ویپنز کی ڈرونز کے ساتھ انٹیگریشن آنے والے عرصے میں ڈرونز کی جنگوں میں افادیت اور ان کی ورسٹیلٹی کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ دونوں سپر سونک میزائلز خاص طور پر دشمن کے ایئر ڈیفنس ایسٹس کے خلاف کامیابی سے بوقت ضرورت استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
فرینڈز، امریکہ کی جانب سے پولینڈ کے لیے 3 مختلف طرح کے میزائلز کی فروخت کی منظوری دے دی گئی ہے۔ پولینڈ کے لیے منظور کیے جانے والے ایئر ٹو ایئر میزائلز کی مالیت $1.69 ارب، جبکہ کروز میزائلز کی فروخت کی مالیت $1.7 ارب بتائی گئی ہے۔ امریکہ کی جانب سے جہاں پولینڈ کے لیے AIM-9X بلاک 2 سائیڈ وائنڈر شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز کی فروخت کی منظوری دی گئی ہے، وہیں پولش ایئر فورس کے لیے بیانڈ ویژل رینج AIM-120C8 AMRAAM ایئر ٹو ایئر میزائلز بھی فروخت کیے جائیں گے۔ امریکہ کی جانب سے پولینڈ کو AGM-158B2 جوائنٹ ایئر ٹو سرفیس اسٹینڈ آف میزائل کی بھی فروخت کی منظوری دی گئی ہے۔ ان تینوں سیلز جس کی مالیت $3.68 ارب متوقع ہے، اس کے تحت جہاں 232 AIM-9X بلاک 2 سائیڈ وائنڈرز پرووائڈ کیے جائیں گے، جبکہ AIM-120C8 میزائلز کی تعداد 745 بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پولش ایئر فورس کے F-16 کے لیے پرووائڈ کیے جانے والے جوائنٹ ایئر ٹو سرفیس اسٹینڈ آف میزائل کے ایکسٹینڈڈ رینج ورژن کی تعداد 821 بتائی گئی ہے۔ اس کروز میزائل اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ایکوپمنٹ اور ٹیکنیکل کے علاوہ لاجسٹک سپورٹ اور پرسنل کی ٹریننگ بھی شامل ہے۔ فرینڈ، اسپین کی جانب سے بڑی تعداد میں 155 ملی میٹر کے آرٹلری راؤنڈز آرڈر کیے گئے ہیں۔ اسپینش گورنمنٹ کی جانب سے جرمن ڈیفنس کمپنی رین میٹن کے ساتھ 94,200 راؤنڈ سے متعلق کانٹریکٹ گزشتہ روز ہی سائن کیا گیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کی مالیت $227 ملین ہے، جبکہ رین میٹل کی جانب سے ان ایمونیشن کی سپلائیز 2026 تک مکمل کی جانی ہے۔ اسپینش آرمی کی جانب سے جو 155 ملی میٹر کے ایمونیشن استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں ہائی ایکسپلوسیو اور باٹم کمبسٹن ویریئنٹس استعمال کیے جا رہے ہیں، جن کی رینجز بالترتیب 30 اور 40 کلومیٹر بتائی جاتی ہیں۔ اسپین امریکی ساختہ M109A5 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزز استعمال کرتا ہے، جبکہ اسپین کی جانب سے حالیہ کچھ عرصے میں فرینچ ساختہ 155 ملی میٹر کی سیزر سیلف پروپیلڈ آرٹلری ہوئٹزز میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا گیا تھا۔ فرینڈز، US نیوی کی شپ نے آج پاکستان کی کراچی پورٹ کا باقاعدہ دورہ کیا ہے۔ US نیوی کی LCS فریڈم کلاس شپ نے آج پاکستان آمد پر پاکستان نیوی کی شپ عالمگیر کے ساتھ کراچی بندرگاہ کے قریب ایکسرسائز میں بھی حصہ لیا ہے۔ اس جوائنٹ سی ایکسرسائز میں پاکستان اور US نیوی کی شپس کو ہیلی کاپٹرز کی بھی سپورٹ حاصل تھی۔ فرینڈز، پینٹاگان نے 5 سال کے التوا کے بعد بالآخر F-35 کی فول ریٹ پروڈکشن کی اپروول دے دی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس وقت 990 F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کے پہلے ہی زیر استعمال ہیں، گو کہ فل ریٹ پروڈکشن کی اپروول التوا کا شکار رہی ہے۔ تاہم 2019 سے آنورڈ لاکہیڈ مارٹن 100 F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ پر ایئر پروڈیوس کرتی رہی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں F-35 پہلے ہی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے زیر استعمال ہیں، جبکہ آنے والے عرصے میں بڑی تعداد میں F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ مختلف اتحادی ممالک کی جانب سے آرڈر کیے جا چکے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔